أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ اذان ہو جانے کے بعد اقامت کیوں ہے؟ اذان ہو گئی، لوگوں کو اطلاع ہو گئی، لکھا ہے کہ اذان اندر والوں کے لیے نہیں ہے، باہر والوں کے لیے ہے۔ جو مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ تو آئے ہوئے ہیں، اذان باہر والوں کے لیے ہے۔ اقامت کیوں ہے؟ اصل میں اقامت بنیادی طور پہ یاد دہانی ہے۔ یہ یاد دہانی ہماری زندگی کے پل پل کا حصہ ہے، قدم قدم کی ضرورت ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل۔ پل پل کی ضرورت ہے یاد دہانی۔ اذان ہو گئی، سارے مسجد میں اکٹھے ہو گئے، اب اقامت کے لیے یاد دہانی ہے، پھر سے اذان ہے، اور پھر سے اس میں ایک اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ایک اضافہ ہے یاد دہانی کا کہ آنے والوں متوجہ ہو جاؤ، جس کام کے لیے آئے تھے اب وہ کام، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد، اور جس عبادت کے لیے آئے تھے اب وہ عبادت پورا کی تکمیل ہونے لگی ہے، اور وہ کام پورا ہونے لگا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقامت۔ ہماری زندگی قدم قدم پہ اقامت مانگتی ہے، راستے مانگتی ہے، منزل مانگتی ہے، اور کسی کی یاد دہانی مانگتی ہے۔ پر پل میں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ بیت الخلاء جانے لگے، خیال کرنا ایک روحانی طاقت نے ہمیں روکا، اندر کوئی ایسی نادیدہ پراسرار طاقتیں ہیں اور بڑی خطرناک طاقتیں ہیں، جنات کے نام پہ، خبیث جن کے نام پہ، خبیث جننی کے نام پہ، من الخبث والخبائث، جن اور جنی کے نام پہ ایسی خطرناک طاقتیں ہیں جو تجھے نظر نہیں آئیں گی، اور تیرا دھوکہ ان ٹائلوں پہ، خوبصورتیوں پہ لگے گا اور اسی پہ جم جائے گا۔ اور بیت الخلاء میں بعض اوقات خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایگزاسٹنگ ایسی ہوتی ہے احساس بھی نہیں ہوتا، پر خیال کرنا تجھے دھوکہ نہ لگے، دھوکہ نہ لگے۔ ایک یاد دہانی ہے جو ہمیں سنبھال لیتی ہے دعا کے نام پہ، دعا کے نام پہ ایک یاد دہانی ہے، ہمیں روک لیتی ہے۔ اور ہم بچ جاتے ہیں بہت بڑے نقصان سے، بہت بڑے گھاٹے سے، اور بہت بڑی خطرناک بیماریوں سے۔ بیت الخلاء سے جتنی خطرناک بیماریاں لگتی ہیں انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اور اگر انسان میری بات کی گہرائی میں نہیں جائے گا تو کہے گا کیسے ممکن ہے، یہ کیا کہتا ہے طارق، ہمیں دیوانہ بناتا ہے۔ یہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ ہماری پوری دنیا میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں نادیدہ، یعنی جسے ہماری دید نہ دیکھ سکے، نادیدہ جسے ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں، نادیدہ ایسی گیسز ہیں، اگر صرف ان کا بیلنس زیادہ ہو جائے، اور اس کا جو ہے وہ اس کی ریشو زیادہ ہو جائے، آپ صرف ہائیڈروجن کو لیجئے، اگر وہ زیادہ ہو جائے دنیا میں آگ لگ جائے، اور خود آکسیجن کو لیجئے، اگر اس کی ریشو زیادہ ہو جائے کائنات خود تڑپ جائے، اور اس کی ریشو کم ہو جائے۔ یہ وہ نادیدہ قوتیں ہیں،
وہ نادیدہ طاقتیں ہیں جو میری آپ کی عقل سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسی ہی ہے، اور ایسا ہوتا ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہاں قدم قدم پہ یاد دہانی کراتا ہے مسنون دعاؤں کے نام پہ۔ کھانے سے پہلے خیال کرنا اللہ سے برکت مانگ لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے برکت مانگ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ کھانا تیرے لیے یوریا بن جائے، یورک ایسڈ بن جائے، اور خطرناک بلڈ پریشر بن جائے، شوگر بن جائے، فوڈ پوائزن، اور ایسا نظام بن جائے خود اس کھانے کی وجہ سے تو چاہتا ہے کہ میں صحت یاب ہوں اور بیماریاں ہوں اس میں شامل ہو جائیں۔ خیال کرنا اس نام کو پہلے لے لے جس نام میں غیبی اور عرشی حفاظت ہے۔ یہ یاد دہانی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ سونے میں راحت ہے، میرا اللہ کہتے ہیں ہم نے اسی میں راحت رکھی ہے، ہم چاہیں تو اس سے راحت چھین لیں، اسی سونے سے راحت چھین لیں، اور تو کروٹیں بدلتا رہے اور تیرے من کو تیرے تن کو چین نہ آئے، اور میں اللہم بسمک اموت و احیا، ہمارا نام لے لے، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی موت کے بعد پھر زندگی دیتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ میں خود سوتا ہوں اور خود اٹھتا ہوں، یہ نظام ہرگز نہیں، یہ تیری بھول ہے، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں۔ قدم قدم پہ یاد دہانی، اس کی ایک وجہ ہے۔ الدنیا دار الہم والحزن والآخرۃ دار البقاء والسرور، دنیا غموں کا گھر ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، جہاں خوشی چند لمحوں کی ہے اور غم ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، اور نادان ہوگا جو دنیا میں خوشیاں تلاش کرے گا، مل جائیں ٹھیک ہے، نادان ہوگا پھر سن لیے، میری طرف دیکھیے گا، اس وقت بہت قبولیت کا وقت ہے، این تہجد کا اور سحری کا، اور خاص اللہ سے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت اونگ آتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، بہت احتیاط کیجیے گا۔ الدنیا دار الہم والحزن والآخرۃ دار البقاء والسرور، دنیا تو ہے ہی غموں کا گھر، اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، اور سرور کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے۔ تو اس دنیا کے غموں میں ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ غموں میں پریشان نہ ہو جائیں اور بھٹک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ ایک ہے پریشان، شان اس کی ایسے ہے جیسے پری کی شان ہوتی ہے، اس کی شان ایسے ہے جیسے پری کی شان ہوتی ہے۔ ایک ہے پریشان، وہ شان ہی پرے ہو گئی، اس کی دور ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پریشان ہوں اور پھر اللہ کی ذات سے دور ہو جائیں، اور اللہ کی یاد سے دور ہو جائیں، اور اللہ کے تعلق سے دور ہو جائیں۔ قدم قدم پہ یاد دہانی ہے، پل پل پہ یاد دہانی ہے، مسنون دعاؤں کے نام پہ۔ کھانا کھاتے ہوئے، کھانا درمیان میں بھول گئے دعا پڑھتے ہوئے، پھر ایک یاد دہانی ہے درمیان کی دعا کے، کھانے کے بعد کی دعا کے، بیت الخلاء کی دعا کے، اور شیشہ دیکھتے ہوئے کہیں اپنے حسن و جمال پہ نظر نہ ہو، کہیں اپنی بالوں کے گھنگرالے پن پہ نظر نہ ہو، کہیں اپنی خوبصورت گھنی بھووں پہ نظر نہ ہو، کہیں اپنے نقش نینوں پہ نظر نہ ہو، کہیں اپنے حسن و جمال کے دھوکے اور فریب میں نہ آ جاؤں۔ پڑھ لے دعا، پڑھ لے دعا، مولا جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنوایا، اللہم انت حسنت خلق فحسن خلقی، مولا میرے اخلاق اچھے بنا دے۔ وہی فوراً یاد دہانی کرائی ہے، انسان پل میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اقامت شروع ہو گئی ہے، وہیں اقامت، یاد دہانی کا نام اقامت ہے، وہیں شروع ہو گئی ہے۔ خیال کرنا شیشے میں کے سامنے، کیونکہ دنیا کا سب سے بدصورت شخص بھی اگر کوئی ہے تو وہ اپنی نظر میں خوبصورت ہے، اپنی نظر میں صاحب حسن و جمال ہے، بہت خوبصورت ہے اپنی نظر میں، اور وہ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جب کھڑا ہو
تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہیں بھول نہ جانا، کہیں خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جانا، خود فریبی کہ فریب لگ جائے کہ میں تو پتہ نہیں کچھ ہوں اور میری کائنات کچھ ہے اور میں تو اس دنیا کا حسین انسان ہوں، کہیں اس کو فریب نہ لگ جائے۔ اسی وقت یاد دہانی کرائی، خیال کر 4 دن کا حسن ہے، پھر ماند پڑ جائے گا اور پھر آنکھوں سے اور منہ سے اور ناک سے ریشہ پانی اور رال بہے گی، یہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا، یہ 4 دن کا ہے، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اگر تیرا حسن خوبصورت ہے تو واقعی حسین ہے، تو پھر اپنے اخلاق اللہ کے ہاں سب سے زیادہ حسن و جمال اخلاق میں ہے، اللہ سے وہ مانگ جس میں میرے رب کی بارگاہ میں قبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، محبوبیت اور قبولیت، اور اللہ کی بارگاہ میں عزت و عظمت ہے۔ اللہ والو، ہم پل پل میں یاد دہانی کے محتاج ہیں، پل پل میں یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہمارا پل پل یاد دہانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں نا مجھے یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ فریب میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ جو کہتے ہیں مجھے یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اسی کے ساتھ ہے۔ وہ کہیں میں ممبر پہ بیٹھنے والا ہی کیوں نہ ہوں، یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کو یاد دہانی کی زیادہ ضرورت ہے، مجھ جیسے انسان کو۔ یہ اگر آپ کے سامنے اگر کسی شکل میں درس ہو رہا تو یہ سمجھے کہ یہ درس میری ضرورت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ جتنے افراد بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں، یہ تسبیح خانے کے سارے افراد میں ہر فرد کو اگر میں اپنی بات سنا رہا، یہ ساری کی ساری میرے لیے ہے، لوٹ کے میری طرف آ رہی ہے۔ ہمیں تو اپنی زندگی کی فٹنس کے لیے یاد دہانی کی ضرورت ہے، اپنی صحت کے لیے یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ بندہ کھا کھا کے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، بہت کھاتا ہے بندہ، پھر اس کا پیٹ کہاں، ویٹ کہاں، پھر اس کی زندگی کی صحت ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ بھوک سے نہیں مرے، تاریخ انسانیت میں ہے کھا کے مرے ہیں۔ فاقوں سے لوگ نہیں مرے، ہمیشہ کھا کے مرے ہیں۔ یہاں یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور وہاں سنت نبوی کی ضرورت ہے، یہاں طب نبوی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مفہوم ہے پیٹ کو 3 حصوں میں کرو، ایک پانی کے لیے، ایک غذا کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ اور بہترین کھانا وہ ہے، دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ ہے جس کو دسترخوان پہ کنٹرول ہے، دسترخوان پہ طاقتور انسان۔ اور اگر کبھی کوئی بے اصولی کر بھی لی ہے تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے اس بے اصولی کو صحت یابی کی طرف لائے۔ تو یہاں ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اور یوں ہاتھ بڑھایا پانی کے سامنے وضو کے نام پہ، وہاں یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ وضو کا تعلق پانی بہا کے نہانے سے نہیں ہے، یہ اس سے انسان پاک نہیں ہوتا۔ تو جتنا نہانا ہے 7 سمندر کا پانی اپنے اوپر ڈال لے، جب تک ہماری وہ ادائیں پوری نہیں کرے گا جس کو ہم غسل کے فرض کہتے ہیں۔ کو ناپاک ہو گیا ہے تو ناپاک ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو غسل کے 3 فرضوں کے ساتھ پاک کرنا ہوگا، اور غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ لہٰذا ہماری مان یہ یاد دہانی ہے کہ کلی کر، ناک میں پانی دے اور پورے بدن پہ اتنا پانی مل مل کے کہ بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے، یہ غسل کے 3 فرض پورے ہو گئے تو پاک ہو گیا۔ اگر تو نے یہ نہ کیا، دیکھیں صرف کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرنا، اور ناک کی نرم ہڈی تک یہاں تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پہ پانی بہانا، ملنا کہ بال کے برابر حصہ بھی خشک نہ رہے، ایک ادا ہی تو ہے، یہ عاشقانہ ادا ہے۔ اور یاد دہانی کو مان کے چلنا ہے کہ جی ہمارا حکم یہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ،
ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، ہم تو مان کے چلیں گے۔ اب حیران ہوں گے کہ غسل کے ان 3 فرضوں کی یاد دہانی ہٹا لیں، اب دنیا کے جتنے پانی بہا لیں اب پاک نہیں ہوں گے، صاف ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ پاک ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں جتنا صابن من لے صاف ہے پاک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہے کہ اس کو حدود حرم میں نہ آنے دو۔ اور حدود حرم مکہ کی ہے یا حدود حرم مدینہ کی ہے؟ وہ تو صاف ستھرا ہے، نہیں، اس کو حدود حرم میں نہ آنے دو۔ ایک ہے صاف اور ایک ہے جو سو رہے ہیں ان کو اٹھا کے مجھے جواب دلوا کے دو، آپ کے ذمے ہیں۔ ہاں جی، ایک ہے صاف اور ایک ہے پاک۔ جب یہ غسل کے 3 فرضوں کے نام پہ ہمت اور محنت کرتا ہے، یاد دہانی کو یاد کرتا ہے، وہاں یہ پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ غسل کے 3 فرض نہیں کرتا وہ صاف تو ہوتا ہے پر پاک نہیں ہوتا۔ کتنی عجیب دنیا ہے، روح کی دنیا، من کی دنیا، کتنی زبردست اور پاکیزہ زندگی ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ یاد دہانی کا ایک نظام بنایا ہے، اور کہا کہ رات کو تیری نیند کھلی ہے اور تجھے کوئی انوکھا خواب آیا ہے، اپنے دائیں بائیں ہلکا سا تھتکار دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، تو ہماری حفاظت میں آ گیا، تو ہماری پناہ میں آ گیا۔ اور اگر تجھے اچھا خواب آیا ہے، سب سے بیان نہ کرنا، غلطی کرنا، یہ یاد دہانی بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ سن لینا، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو خیال ہوتے ہیں، جو گمان، جو تصورات ہوتے ہیں، جو معدے کے گیسوں کا حصہ اور بادی کا حصہ ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً خواب ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ اور اگر تو نے وہ سچا خواب جس کو بیان کر دیا اور اس نے اس کی وہی تعبیر دے دی تو وہ ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مفسرین نے لکھا ہے، اور واقعات، مشاہدات میرے سامنے بے شمار آئے ہیں۔ میں گزشتہ تقریباً 30 سال سے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ 30 سال کا تو میرا تجربہ ہے کہ خواب کے اندر جو حقیقت ہے وہ بظاہر وہ نہیں ہوتی جو تعبیر میں ہوتی ہے، اور جو اس کی تعبیر بتا دی جائے اللہ کا امر ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا امر ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواب کے بارے میں احتیاط کریں، خواب کے بارے میں احتیاط کریں کہ خواب نہ بتائیں کسی کو، خواب نہ بتائیں، اس کو بتائیں جس کو خواب کی خبر ہے، جس کو خواب کی خبر ہے۔ ہماری زندگی مسلسل احتیاطوں کے ساتھ چلتی ہے اور تدبیروں کے ساتھ چلتی ہے، اور ان احتیاطوں اور تدبیروں میں اسلام نے جگہ جگہ یاد دہانیاں، الارم لگائے ہیں۔ دیکھو یہاں یہ دعا پڑھ لو، دیکھو یہاں یہ عمل کر لو۔ اچھا، حیرت انگیز بات ہے، جہاں بھی دعا ہے نظام مختصر سا ہے۔ اللہ کہتا پہلے 100 دفعہ پڑھو کھانے کی دعا پہلے، بندے کو بھوک لگی ہے، بندہ بیٹھا تسبیح لے کے، تقوی والا بندہ ہوتا کوئی ماننے والا، اب تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی کھانا کھاؤں نا کہ جی میری 100 دفعہ پوری ہوگی، اسلام نے تو 100 دفعہ کہا ہے۔ مختصر چیزیں، بس پڑھ بسم اللہ والا برکت اللہ، لقمہ توڑ چل پڑھ، ادھر پیٹ میں مروڑ ہے اور کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے، اور اسلام کہتا ہے نہیں، 313 دفعہ پہلے پڑھ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث، 313 دفعہ پڑھ۔ بندہ تو بیٹھا ہوا ہے، پھر بندہ 2 گھنٹے پہلے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، جب تک 313 پہ ہوگا مجھے حاجت بھی آ جائے گی۔ نہیں، ایک مختصر سا جملہ ہے، متبرک، مبارک، مقدس، پاکیزہ ایک جملہ ہے، وحی کا، حدیث مبارکہ کا، مسنون دعا کا، مختصر سے الفاظ ہیں۔
اسلام نے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور سہولتیں پیدا کی ہیں، اور یہ آسانیاں اور سہولتیں اسی میں نظام برکت اور عافیت کا ہے۔ تو اپنے آپ کو سارا دن میں یاد دہانی کے ساتھ چلائیں گے اور ساری زندگی یاد دہانی کے ساتھ چلائیں گے، جسمانی فٹنس کے لیے بھی اور روحانی فٹنس کے لیے بھی، جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی صحت کے لیے بھی ہم یاد دہانی بھی چلائیں گے۔ جسمانی فٹنس میں بھی ہم نے طب نبوی کا ساتھ لے کے چلنا ہے، اور روحانی فٹنس کے لیے بھی ہم نے سنت نبوی کا ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہر پل، ہمارا ہر سانس، ہمارا ہر لمحہ یاد دہانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر جو اس کو مان کے چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھولتا ہے عافیت اور برکت کے، اور جو اس کو نہیں مانتا اپنی مرضی کرتا ہے، نقصان ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ چاہے وہ طب نبوی میں نہیں مانتا، میڈیکلی فٹنس کے لیے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مانتا، تو نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے، صحت مند زندگی نہیں گزارتا، اور صحت مند زندگی گزار کے یہاں کی صحیح چیزوں کا لطف اٹھا کے نہیں جاتا۔ اور اگر وہ زندگی میں یاد دہانی، روحانی یاد دہانی سے روگردانی کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے، تو وہ صحت مند روحانی دنیا اور صحت مند اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے پل پل کو ہم دیکھ کے چلیں کہ ہم ہر پل میں یاد دہانی کے لیے محتاج ہیں۔ اب خود سوچیں، انسان سو گیا اور غفلت کی زندگی میں ظہر کے وقت عین ایک لمحہ ہے، اذان ہوئی، کیا ہوا؟ اس نے کہا یاد دہانی ہے۔ یہ سارا دن سونا نہیں ہے، زندگی سونے کا نام نہیں، بلکہ زندگی یہ ہے اٹھ اٹھ کے اس کو منانے کا نام ہے، اور اس منانے پہ وہ روٹی بھی دے گا، اس منانے پہ وہ روزی بھی دے گا، اس منانے پہ وہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، اس منانے پہ میرے مسائل کا حل، اور اس منانے پہ میری مشکلات کا حل، اور اس منانے میں میری زندگی کا نظام چلے گا۔ چل اٹھ، ظہر پڑھ۔ نمازوں کے اوقات، اذان کا ہونا، تکبیر کی پکار، یہ دراصل ہماری زندگی میں یاد دہانیاں ہیں۔ اور پھر ایک مہینہ پورا ایسا رکھ دیا جس میں صبح کھا، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو سارا دن کھا، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو سارا دن پی، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگوں کو کہہ میں روزے سے ہوں، اور تو اور ہم جانے، ہمارا اور تیرا عشق جانے، راز جانے، نیاز جانے، تو کہہ میں روزے سے ہوں جبکہ تو روزے سے نہیں ہے۔ اب آج پہلا روزہ، اور پہلے روزے میں مومن اور رب کا، اللہ اور بندے کا ایک عشق اور راز و نیاز شروع ہو گیا ہے۔ روزہ ایک واحد عاشقانہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں۔ صدقے کے لیے پیمانہ مال ہے، حج کے لیے پیمانہ احرام ہے، سفر ہے، مکے کی حاضری، عرفات کی حاضری ہے، منا مزدلفہ کی حاضری ہے۔ نماز کے لیے پیمانہ قیام، رکوع ہے، سجدے ہیں، ایک پیمانہ ہے، پرکھ ہے، یہ نماز ہے بندے کی۔ اور مسلمان ہونے کے لیے پیمانہ اس کی ظاہری شکل اور دل میں کلمے کا وجود اور کلمے کا اظہار ہے۔ زندگی کا کوئی بھی نظام ہے، اس کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ روزہ واحد چیز ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ایک آخری عاشقانہ عبادت ہے کہ یہ پانی سخت گرمی ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، میرے منہ میں گیا اور میں کلی کر رہا نماز کے لیے، اور یہ ایک گھونٹ اندر چلا جائے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ غسل خانے میں نہاتے ہوئے میں منہ یوں کر کے سارا گھٹا گھٹ پانی پی جاؤں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پر ایک عاشقانہ زندگی کا پہلا قدم روزہ ہے جس میں عشق و مستی کی انتہا ہے، اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مولا مجھے پتہ ہے تو مجھے جو مشق کرا رہا کہ میرے بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ روزہ اسی کی زندگی کی ابتدا ہے، اسی کی یاد دہانی ہے۔ محرم بیوی ساتھ ہے لیکن اب اس کو نہیں چھو سکتا، یہ زندگی ہے
روزے کی یہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی ہے، یہ انوکھی یاد دہانی ہے کہ دیکھ ہم تجھے کہتے ہیں ہمارے ساتھ عشق کر، تو چیزوں سے عشق کر بیٹھا، کبھی ماں سے عشق کیا تو نے، کبھی بیوی سے، کبھی اولاد سے، کبھی دولت سے، کبھی چیزوں سے، کسی غیر محرم سے، اور کبھی زندگی کے اقتدار سے، کہاں عشق کر بیٹھا؟ کوئی کتے سے، کوئی مرغے سے، کوئی ریچھ سے، کوئی پہلوانی سے، کوئی موبائل برانڈ، کسی چیز سے عشق کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے تیرا عشق بڑھتا گیا، ایک مہینہ ایسا لا رہے ہیں جس میں صرف تیرا اور ہمارا عشق ہوگا، تیری اور ہماری محبت ہوگی، تو اور ہم ہوں گے، وہ ہے رمضان کا مہینہ، جس میں ایسی عبادت دیں گے جو ہے بھی عاشقانہ عبادت، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہوں، من کہتے روزے سے ہیں، کہنے لگے نہیں اس کو میں ایسے دھوکہ دے رہا تھا، میں تو کھا پی رہا ہوں، اور کہا روزے سے ہیں، من کہتے ہاں میں روزے سے ہوں، یا اللہ میں نے پیٹ کا روزہ تو رکھ لیا، آنکھوں کا روزہ بھی رکھوا دے، کانوں کا روزہ بھی رکھوا دے، جذبوں کا روزہ بھی رکھوا دے، تنہائیوں کا روزہ بھی رکھوا دے، اور میرے مولا میرے ہاتھ پاؤں کا روزہ بھی رکھوا دے، ہاں میں روزے سے ہوں۔ عاشقانہ عبادت ہے، آخری عاشقانہ، روزے دار سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ اس کے حبیب کی محبتوں کے ساتھ جو جڑا ہوا اور جکڑا ہوا ہے، یہ ایک عجیب انوکھی عبادت ہے، روزہ انوکھی عبادت ہے۔ اس عبادت کے ساتھ جس زندگی جو گزرے گی اس میں خیر و برکت کی اللہ راہیں کھولے گا، عافیت کی راہیں کھولے گا، اللہ رزق کے دروازے اور صحت کے دروازے کھولے گا، اللہ برکت اور عافیت کے دروازے کھولے گا۔ آج ایک خبر ہوئی کہ تکبیر ہمیں زندگی کی کن یاد دہانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج خبر ہوئی کہ اذان تو ہو گئی تھی پر تکبیر کیوں ہوئی؟ تکبیر ہمیں زندگی کی کن یاد دہانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ہمیں قدم قدم پہ یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو بہل جائیں کسی چیز میں، یا بہک جائیں کنی راہوں پہ اور کن طریقوں پہ۔ ہمیں بہلنا بھی نہیں ہے، ہمیں بہکنا بھی نہیں ہے، قدم قدم پہ مسنون دعائیں، مدینے والی کی زندگی، آقا کی زندگی، یہ ہمارے لیے گائیڈنس اور راہیں ہمیں دیتی چلی جائے گی، اور ہم ان راہوں پہ چلتے چلے جائیں، زندگی بہترین سنور جائے گی، اور زندگی بہترین بن جائے گی، اور حالات خوبصورت ہو جائیں گے۔ یاد دہانی کو اپنے لیے خیر سمجھیں، عافیت سمجھیں، اور انشاءاللہ اسی سے دنیا آخرت کی برکتیں اور خیریں اللہ عطا فرمائے گا۔ کیا خیال ہے؟ یاد دہانی کی ضرورت ہے ہمیں؟ جی اللہ والو، ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہم آخری وقت تک یاد دہانی، حتیٰ کہ کلمے کی تلقین کے بارے میں آیا ہے کہ تلقین کر دینا، آدمی کو زور نہ دینا کلمہ پڑھ، یاد دہانی وہاں بھی ضرورت ہے۔ یہاں تک آیا ہے کہ کلمے کی تلقین کر دینا، کلمہ پڑھیں، ہلکی ہلکی یاد دہانی۔ آخری وقت میں جو بندہ اس دنیا سے راز و نیاز کی سارے تانے بانے ٹوٹ رہے اور اس کی موت قریب ہے، اس کو زور نہ دینا کلمہ پڑھے، کہیں خدا نہ خواستہ اکتاہٹ اور گھبراہٹ میں منہ سے کوئی کفریہ لفظ نہ نکل جائے۔ تو آخری لمحے میں بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں پہلے دن سے ہی بچے کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، بیٹا دائیں ہاتھ سے بیٹا کلمہ پڑھو، بیٹا یہ اب اللہ کا نام لو، اور مدینے والے پہ درود و سلام بھیجو۔ ہمیں ہر پل میں یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور اسی یاد دہانی میں چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑا خوبصورت جاتا ہے، کیونکہ ہر یاد دہانی کو اس نے اپنے لیے سعادت سمجھا تھا، ہر یاد دہانی کو اس نے اپنے لیے نعمت سمجھا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ یاد دہانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، یاد دہانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ یاد دہانی میری زندگی کا حصہ ہے اور میری زندگی کا ساتھ ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔
اللہ کا نام، اللہ کے بڑے سخت دھیان کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہو، مجھے بندہ دیکھ رہا ہو، کچھ نہیں دیکھنا، بس اللہ سے ایسی یکسوئی اور اللہ سے ایسا ساز و ساز ہو، دل کا وجد اور کیفیات ہو کہ بس خود ہی اللہ سے میرا دل جڑ جائے، اور اس کے بعد بیٹھ کے مراقبہ ہوگا کہ یا اللہ کہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ مراقبے میں، ذکر کے بعد مراقبے میں جائیں گے، سر جھکا کے اللہ کی ذات کا تصور کریں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہو۔ ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے۔ تو مراقبے میں جا کے توجہ اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا، ٹھیک ہے نا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وعبقری حسان